بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی سورہ فاتحہ کی فضیلت کے سلسلے میں، اور بحث ہماری پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں جہاں تک پہنچا تھا اس سے آگے میں شروع کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ خلاصہ یہ کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے بطور دم کے استعمال کی جا سکتی ہے، اور یقیناً اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، مگر اعتقاد راسخ شرط اول ہے کہ بغیر اعتقاد صحیح و ایمان باللہ کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرنے اور ہر قسم کی مدد اللہ ہی سے چاہنے کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے، اس پر بھی عمل و عقیدہ ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ عبادت میں پیروں، فقیروں، زندہ مردہ بزرگوں، نبیوں، رسولوں یا دیوی دیوتاؤں کو بھی شریک کرتے ہیں، وہ سب اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں حقیقی طور پر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ماننے والے، اس پر ایمان و عقیدہ رکھنے والے نہیں قرار دیے جا سکتے۔ سچے ایمان والوں کا سچے دل سے اللہ کے سامنے یہ عہد ہونا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ صراط مستقیم جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کرتے ہوئے اس پر چلنے کی دعا ہر مومن مسلمان کو سکھائی گئی ہے، وہ عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے مجموعہ کا نام ہے، جن کا رکن اعظم صرف اللہ واحد کو اپنا رب و مالک و پروردگار جاننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ذکر کیا کہ انہوں نے بحکم الہی بنی اسرائیل سے کہا تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 51۔ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، صرف اسی کے لیے عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ یاسین میں ہے وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 61۔ صرف میری ہی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح توحید الہی پر جمع رہنے اور شرک نہ کرنے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے، اولاد کو قتل نہ کرنے، ظاہری اور باطنی خواہش کے قریب تک نہ جانے، ناحق خون نہ کرنے، ناپ تول کو پورا کرنے، یتیموں کے مال میں بیجا تصرف نہ کرنے، عدل و انصاف کی بات کہنے اور عہد کے پورا کرنے کی تاکید شدید کے بعد فرمایا وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ میری سیدھی راہ ہے جس کی پیروی کرنی ہوگی، یہی لوگوں کا راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ پاک کے انعامات کی بارش ہوئی، جس سے انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین مراد ہیں۔ دین الہی میں جس کے ارکان اوپر بیان کیے، کمی و زیادتی کرنے والوں کو مغضوب و ضالین کہا گیا ہے۔ یہود و نصارہ اس لیے مغضوب و ضالین قرار پائے کہ انہوں نے دین الہی میں کمی بیشی کر کے سچے دین کا حلیہ بدل کر رکھ دیا۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی دعا کرنا اور دین میں کمی و بیشی کرنے والوں کی راہ سے بچے رہنے کی دعا مانگنا اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ فضائل آمین۔
سورہ فاتحہ کے ختم پر جہری نمازوں میں سے جہر سے یعنی بلند آواز سے اور سری نمازوں میں آہستہ آمین کہنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ آمین ایسا مبارک لفظ ہے کہ ملت ابراہیمی کی ہر 6 شاخوں میں یعنی یہود، نصارہ اور اہل اسلام میں دعا کے موقع پر اس کا پکارنا پایا جانا چاہتا ہے، یعنی اس کا پکارنا اور زور سے کہنا مستحب ہے، اور یہ عبادت گزار لوگوں میں قدیمی دستور ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ آمین کا لفظ عبرانی الاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اے اللہ جو دعا کی گئی ہے اسے قبول کر لے۔ احادیث صحیحہ سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ جہری نمازوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لفظ آمین کو زور سے کہتے تھے۔ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اصحاب کرام کی آمین کی آواز مسجد گونج اٹھتی تھی، یعنی اتنی زور سے آمین کہتے تھے کہ آمین کے لفظ سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ صحابہ کرام کے علاوہ بہت سے تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، مجتہدین آمین بالجہر کے قائل و عامل ہیں، مگر تعجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس آمین بالجہر ہی کو وجہ نیزہ بنا کر اہل اسلام میں پھوٹ ڈال دی ہے، اور زیادہ تعجب ان علماء پر ہے جو حقیقت حال سے واقف ہونے کے باوجود، جبکہ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک سبھی آمین بالجہر کے قائل ہیں، اپنے ماننے والوں کو آمین بالجہر کی نفرت سے نہیں روکتے، بلکہ حالانکہ یہ چڑھنا سنت رسول سے نفرت کرنا ہے، اور سنت رسول سے نفرت کرنا خود رسول کریم سے نفرت کرنا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے نفرت کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یوں تو آمین بالجہر کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، مگر ہم صرف ایک ہی حدیث درج کرتے ہیں جس کی صحت پر دنیا جہاں کے سارے محدثین کا اتفاق ہے۔ امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام محمد، امام شافعی، امام داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام بیہقی سبھی نے مختلف طرق سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه ما وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قال ابن شہاب وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین۔ موطا امام مالک۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ پس حقیقت یہ ہے کہ جس کی آمین کو فرشتوں کی آمین سے موافقت ہو گئی اس کے پہلے گناہ بخش دیے گئے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر شرح بخاری میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کی صورت یہ ہے کہ اگر مقتدی کی آمین اگر مقتدی امام کی آمین نہ سنے تو اسے اس کا علم نہیں ہو سکتا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو آمین سے وابستہ فرمایا ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ یہاں امام اور مقتدی
ہر دو کو آمین بالجہر ہی کے لیے ارشاد ہوا ہے۔ ایک حدیث اور ملاحظہ فرمائیں، عن وائل ابن حجر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین ومد بها صوتا۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے اس کے ختم پر آمین کہی اور اپنی آواز کو لفظ آمین کے ساتھ کھینچا۔ تلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89۔ رفع بها صوتہ بھی آیا ہے، یعنی آمین کے ساتھ آواز کو بلند کیا۔ خلاصہ یہ کہ آمین بالجہر رسول کریم کی سنت ہے۔ آپ کی سنت پر عمل کرنا باعث خیر و برکت ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا دونوں جہان میں ذلت اور رسوائی کا موجب ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 5006۔ ابو سعید بن معلّہ روایت کرتے ہیں کہ میں نماز میں مشغول تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً اللہ اور رسول کے لیے لبیک کہا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے ابھی کہا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں باری باری پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ فاتحہ کی یہ خصوصیات ہیں کہ یہ علوم قرآن مجید کا خزانہ ہے جو قرآن پاک کے سارے علوم کو حاوی ہے۔ یہ ثنا اللہ پر مشتمل ہے۔ اس پر عبادت اور اخلاص کے لیے بندوں کی طرف سے اظہار و اقرار ہے، اور اللہ سے ہدایت مانگنے اور اپنی عاجزی کا اقرار کرنے اور اس کی نعمتوں کے قیام وغیرہ کے ایمان افروز بیانات ہیں جو بندوں کی زبان سے اس سورہ مبارکہ کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اس صورت میں شان معاد کا بھی اظہار ہے، یعنی آخرت کا، اور جو لوگ اسلام و قرآن کے منکرین ہیں ان کے انجام بد پر بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5007۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلہ کے نزدیک پڑاؤ ڈالا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور یہ وہی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔
انہوں نے کہا ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی اور وہ چنگا ہو گیا۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ ہم نے کہا اچھا، جب تک ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر نبی اکرم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ متفق علیہ۔ باب فضل سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی فضیلت کا بیان۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ حدیث نمبر 5008۔ ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں سے جس نے بھی 2 آخری آیتیں پڑھی، اس کے بعد میں اس کی دوسری سند آ رہی ہے کہ حدیث نمبر 5009، ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 5010، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ پھر ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے کھجوریں سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے یہ پورا قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہیں یہ بات صحیح بتائی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ ہے جسے ایک خاص مقصد کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ذبح کیا گیا تھا۔ اسی گائے سے اس سورت کو موسوم کر دیا گیا۔ احکام و منہیات اسلام کے لحاظ سے یہ بڑی جامع سورت ہے جس کے فضائل بیان کرنے کے لیے ایک دفتر بھی ناکافی ہے۔ امام بخاری نے اس کی آخری 2 آیات اور آیت الکرسی کی فضیلت بیان کر کے پوری سورت کے فضائل پر اشارہ فرما دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے کافی ہونے کا مطلب بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص سوتے وقت ان کو پڑھ لے گا اس کے واسطے یہ پڑھنا رات کے قیام کا بدل ہو جائے گا اور تہجد کا ثواب اسے مل جائے گا۔ حضرت عثمان بن حیثم والی روایت کو اسماعیل اور ابو نعیم نے وصل کیا ہے، یعنی موصولاً روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ والا قصہ کتاب الوکالہ میں بھی گزر چکا ہے۔ پہلے دن حضرت ابو ہریرہ نے اس کی عاجزی اور محتاجی پر رحم کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا کہ میں بال بچے والا بہت ہی محتاج ہوں۔ دوسرے دن پھر آیا
اور کھجوریں چرانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا، وہ بہت عاجزی کرنے لگا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر آیا اور چرانے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے سختی کی اور گرفتار کر لیا۔ اس نے بہت عاجزی کی اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا مذکورہ وظیفہ بتلایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ سورۃ البقرہ کی فضیلت میں صرف یہی روایت لائے ہیں، ورنہ اسی سورت کی فضیلت میں اور بھی بہت سی احادیث مروی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ سب سے بڑی سورت ہے اور مضامین کے لحاظ سے بھی یہ ایک بحر ذخار ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کے بارے میں حافظ صاحب فرماتے ہیں، یعنی حافظ ابن حجر، فَاقْرَؤُوهُمَا وَعَلِّمُوهُمَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ فَإِنَّهُمَا قُرْآنٌ وَصَلَاةٌ وَدُعَاءٌ۔ ان آیات کو پڑھو، یعنی خود بھی پڑھو، اپنے بچوں اور عورتوں کو سکھاؤ۔ یہ آیات مغز قرآن ہیں، یہ نماز ہیں اور یہ دعا ہیں۔ باب فضل سورۃ الکہف، سورہ کہف کی فضیلت کا بیان۔ یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ حدیث نمبر 5011۔ براء ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے، ان کا نام اسید بن حضیر تھا۔ ان کے ایک طرف گھوڑا دو رسوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس وقت ایک ابر اور بادل اوپر سے آیا اور نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا۔ ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بدکنے لگا۔ پھر صبح کے وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا وہ ابر کا ٹکڑا سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں چند نوجوان شرک سے بیزار ہو کر توحید کے شیدائی بن گئے تھے، مگر حکومت اور عوام نے ان کا پیچھا کیا، لہذا وہ پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے، جن کا تفصیلی واقعہ اس صورت میں موجود ہے۔ اس لیے اسے لفظ کہف سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت کے بھی بہت سے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان اسے ہر جمعہ کو تلاوت کرے گا، اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ حدیث مذکور سے بھی اس کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ باب فضل سورۃ الفتح، سورہ فتح کی فضیلت کا بیان۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ حدیث نمبر 5012۔ اسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے۔ عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر عمر نے پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، اور جب اس مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو عمر نے اپنے آپ کو کہا، تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا، آپ کے برابر چلنا چھوڑ دیا۔ مجھے خوف تھا
کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ حضرت عمر نے بیان کیا کہ میں نے سوچا مجھے تو خوف ہی تھا، مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی۔ حضرت عمر نے بیان کیا چنانچہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد رسول اکرم نے فرمایا، عمر آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی تلاوت کی۔ باب فضل قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اللہ احد کی فضیلت کا بیان۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں 3 آیتیں ہیں۔ حدیث نمبر 5013، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی وہ خود ہی تھے، ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کا نام قتادہ بن نعمان تھا۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی اپنے ماجائے بھائی کو دیکھا کہ وہ رات کو قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ صحابی یعنی ابو سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ گویا انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی بڑا ثواب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 حصہ کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت بھی حضرت ابو سعید خدری ہی کی ہے کہ مجھے میرے بھائی قتادہ بن نعمان نے خبر دی کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سحری کے وقت کھڑے قل هو اللہ احد پڑھتے رہے، ان کے سوا کچھ اور نہیں پڑھتے تھے۔ پھر جب صبح ہوئی تو دوسرے صحابی نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں باقی پورا حصہ روایت کیا اور بیان کیا، اور یہ بہت بار یہ حدیث پڑھی جا چکی ہے۔ اس سورت سے خصوصی محبت اور اس کا ورد وظیفہ ترقیات دارین کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اس میں توحید خالص کا بیان اور جملہ اقسام شرک کی مذمت اور عقائد باطلہ کی بیخ کنی ہے، یعنی ان کی جڑوں کو اکھاڑ دینا ہے۔ یہ حدیث آگے مولانا داؤد راز صاحب یہ حدیث آگے موصولاً آئے گی، مولانا داؤد راز صاحب شرح کر رہے ہیں، لیکن وہ موصول اور منقطع کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم نے ایک شخص کو فوج کا سردار بنا کر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور ہر رکعت میں قرأت قل هو اللہ احد پر ختم کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ اللہ پاک بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے قل هو اللہ احد کی محبت نے تجھ کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تیسری حدیث میں ہے جو شخص سوتے وقت 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے، قیامت کے دن پروردگار فرمائے گا میرے بندے جنت میں داخل ہو جا جو تیرے داہنے طرف ہے۔ اس سورت کے 3 بار پڑھ لینے سے پورے قرآن مجید کے ختم کا ثواب مل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5015، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں
کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے اس پر فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نکالا۔ اگر یہ حدیث صرف ابراہیم نخعی کے طریق سے مروی ہوتی تو امام بخاری اس کو نہ لاتے، کیونکہ وہ منقطع ہے۔ امام بخاری اور اکثر اہل حدیث منقطع کو مرسل اور متصل کو مسند کہتے ہیں۔ اس صورت کو اخلاص کا نام دیا گیا ہے، اس کی فضیلت کے لیے یہ احادیث کافی ہیں جو امام بخاری نے یہاں نقل فرمائی ہے اور روایت کی ہے۔ باب فضل معوذات کی فضیلت کا بیان۔ متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو معوذات کی صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔ اس طرح کی ہوا کے ساتھ کچھ تھوک بھی نکلتا۔ پھر جب مرض الموت میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے برکت کی امید میں آپ کے جسد مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ معوذات سے 3 صورتیں مراد ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس۔ دم پڑھنے کے لیے ان صورتوں کی تاثیر فی الواقع اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تعجب ہے ان احمق نام نہاد عالموں پر جو بناوٹی مہمل لفظوں میں چھو منتر کرتے اور قرآنی اکثیر صورتوں سے منہ موڑتے ہیں اور قرآنی آیتوں کو نہیں پڑھتے ہیں۔ 5017 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ رب الفلق اور قل اعوذ رب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان میں پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اسلم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، کہو۔ وہ نہ سمجھے کہ کیا کہیں، پھر فرمایا کہو، تو انہوں نے قل هو اللہ احد پڑھی۔ آپ نے فرمایا پھر قل اعوذ رب الفلق پڑھی۔ آپ نے فرمایا پھر فرمایا یعنی اور پڑھو۔ انہوں نے قل اعوذ رب الناس پڑھی تو آپ نے کہا اسی طرح پناہ مانگا کر، ان جیسی پناہ مانگنے کی اور صورتیں نہیں ہیں۔ تو ان صورتوں کو اچھے سے یاد رکھنا اور اچھے سے پڑھنا۔ باب نزول السکینۃ والملائکۃ عند قراءۃ القرآن۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت سکینت اور فرشتوں کے اترنے کا بیان۔ حدیث نمبر 5018۔ اسید بن حضیر روایت کرتے ہیں کہ رات کے وقت وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ اس مرتبہ بھی جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا۔ ان کے بیٹے یحییٰ چونکہ
گھوڑے کے قریب تھے، اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کچھ نہ دکھائی دیا۔ صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے نبی اکرم کو کہہ سنایا اور بتایا۔ آپ نے فرمایا ابن حدیر تم پڑھتے رہو، تم پڑھتے رہتے، تلاوت بند نہ کرتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو نہ کچل ڈالے، وہ اس سے بہت قریب تھا، یعنی گھوڑے سے وہ بہت زیادہ قریب لیٹا ہوا تھا۔ میں نے سر اوپر اٹھایا اور پھر یحییٰ کی طرف گیا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے۔ پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی؟ اسید نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے، اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے، وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔ تو اس طرح سے رات میں، دن میں، صبح کو، شام کو قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرشتے غیر مرئی مخلوق ہیں، یعنی فرشتے دکھتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس موقع پر بھی ان کو نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔ اس سے سورہ بقرہ کی انتہائی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس آدمی کی رائے کا بیان جو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھوڑا مگر جو دو لوحوں کے درمیان محفوظ ہے، اس کا یہ کہنا صحیح ہے۔ عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ میں اور شداد بن معقل ابن عباس کے پاس گئے۔ شداد بن معقل نے ان سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے سوا کوئی اور بھی قرآن چھوڑا تھا؟ حضرت ابن عباس نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی مطلوع جو کچھ بھی چھوڑی ہے وہ سب کی سب ان دو تختیوں کے درمیان صحیفہ میں محفوظ ہے۔ عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ ہم محمد بن حنفیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وحی مطلوع چھوڑی وہ سب دو تختیوں کے درمیان محفوظ ہے، یعنی قرآن مجید کی شکل میں۔ امام بخاری نے یہ دونوں اثر لا کر ان لوگوں کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں حضرت علی کی امامت کا ذکر اترا تھا مگر ان آیات کو صحابہ نے نکال ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو جو نبی اکرم کے چچا زاد بھائی ہیں اور محمد بن حنفیہ کو جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں ان باتوں کی خبر نہ ہو تو اور لوگوں کو کیسے ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ رافضیوں کا گمان غلط ہے۔ اس سے ان رافضیوں کا رد منظور ہے جو کہتے ہیں یہ پورا قرآن نہیں ہے، کئی صورتیں جو حضرت علی اور اہل بیت کی فضیلت میں اتری تھیں معاذ اللہ صحابہ نے ان کو نکال ڈالا ہے۔ اور ایک شیعہ نے اپنی ایک کتاب میں ایک سورت حضرت علی کے نام پہ موسوم کر کے سورہ علی کے نام پر نقل کر ڈالی ہے۔ اس کا شروع یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنورین انزلناہما یتلوان علیکم آیاتی ویحذرانکم عذاب یوم عظیم۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ ساری عبارت بالکل مہمل ہے جسے دیکھنے ہی سے اس کے گھڑنے والے کی حماقت معلوم ہوتی ہے۔
آج کل بھی بہت سے شیعہ حضرات اوہام باطلات میں گرفتار ہیں، جن کا خیال ہے کہ قرآن شریف کے 10 پارے غائب کر دیے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ہذہ الانحرافات۔ باب فضل القرآن علی سائر الکلام، قرآن مجید کی دوسرے کلاموں پر کس قدر فضیلت ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 5020 متفق علیہ، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنگترے کی سی ہے، یعنی سنترے کی سی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، جس کا مزہ تو عمدہ ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اندرائن کی سی ہے، تمہ، یہ میں نے نہیں دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے، جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی اور نہ پڑھنے والوں کی۔ اس حدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ اس میں قاری کی فضیلت مذکور ہے اور یہ فضیلت قرآن ہی کی وجہ سے ہے، تو اس سے قرآن کی فضیلت ثابت ہوئی۔ حدیث نمبر 5021 عبداللہ بن دیران روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ نبی اکرم نے فرمایا، مسلمانوں، گزشتہ امتوں کی عمروں کے مقابل میں تمہاری عمر ایسی ہے جیسے عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے، اور تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے کچھ مزدور کام پر لگائے اور ان سے کہا، ایک قیرات مزدوری پر میرا کام صبح سے دوپہر تک کون کرے گا؟ یہ کام یہودیوں نے کیا۔ پھر اس نے کہا، اب میرا کام آدھے دن سے عصر تک ایک ہی قیرات مزدوری پر کون کرے گا؟ یہ کام نصارہ نے کیا۔ پھر اس نے کہا، عصر کے وقت سے سورج ڈوبنے تک میرا کام 2 قیرات پر کون کرے گا؟ تو تم نے یعنی مسلمانوں نے عصر سے مغرب تک 2 قیرات مزدوری پر کام کیا۔ یہود و نصارہ قیامت کے دن کہیں گے، ہم نے کام زیادہ کیا لیکن مزدوری کم پائی۔ اللہ کہے گا، کیا تمہارا حق کچھ مارا گیا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا، یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں اور جتنا چاہوں عطا کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان امتوں کی عمریں بہت طویل ہیں اور تمہاری عمریں چھوٹی ہیں۔ اگلی امتوں کی عمر گویا طلوع آفتاب سے عصر تک ٹھہری، اور تمہاری عصر سے لے کر مغرب تک جو اگلے وقت کی 1/4 ہے۔ کام زیادہ کرنے سے یہود و نصارہ کا مجموعی وقت مراد ہے، یعنی صبح سے لے کر عصر تک۔ یہ اس وقت سے کہیں زیادہ ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے۔ اب اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال کہ عصر کی نماز کا وقت 2 مثل سے شروع ہوتا ہے پورا نہ ہوگا۔ باب الوساط بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر
اللہ کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کا بیان، یہ وصیت کرنا کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرو گے اور اسے پس پشت نہیں چھوڑو گے۔ وصیت مبارکہ کے الفاظ یوں منقول ہیں: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ہر دو پر کاربند رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن شریف ہے، دوسری چیز میری سنت یعنی حدیث ہے۔ فی الواقع جب تک مسلمان صرف ان دو پر کاربند رہے اور ان کا دنیا بھر میں طوطی بولتا تھا، اور جب سے ان سے منہ موڑ کر اور تقلید شخصی میں پھنس کر آراء الرجال اور قیل و قال کے پیچھے لگ گئے، فرقوں میں تقسیم ہو کر تباہ ہو گئے۔ وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى۔ حدیث نمبر 5022۔ طلحہ بن مصرف روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے بیان کیا، میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے سوال کیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر لوگوں پر وصیت کیسے فرض کی گئی؟ کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو تو وصیت کا حکم ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وصیت کی تھی۔ وصیت کی نفی سے مراد ہے کہ مال یا دولت یا دنیا کے امور میں یا خلافت کے باب میں کوئی وصیت نہیں کی، اور اس بات سے یہ مراد ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن پر عمل کرتے رہنے کی یا اس کی تعلیم یا دشمن کے ملک میں نہ جانے کی وصیت کی تو دونوں فقروں میں تناقض نہ رہے گا۔ حدیث میراث نازل ہونے کے بعد میں مطلق وصیت کرنا منسوخ ہو گیا۔ باب من لم يتغنى بالقرآن، اس شخص کے بارے میں جو قرآن مجید کو خوش الہانی اور خوش آوازی سے نہیں پڑھتا ہے، اور اللہ کے اس فرمان کا بیان، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے وہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ طبری نے یحییٰ سے نکالا، کچھ مسلمان اگلی کتابیں جو یہود سے حاصل کی تھیں لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کیسے بے وقوف ہیں، ان کا پیغمبر جو کتاب لایا اس کو چھوڑ کر دوسری کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت اتری، آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر قیل و قال اور آراء الرجال کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور وہ بھی مراد ہیں جو کتاب و سنت سے منہ موڑ کر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 5023۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی نبی کی آواز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے اپنے نبی کا قرآن بہترین آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنتا ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا ایک دوست عبد الحمید بن عبد الرحمن تھا کہ اس حدیث میں یتغنی بالقرآن سے یہ مراد ہے کہ اچھی آواز سے پکار کر پڑھے، جہرن پڑھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قرآن مجید کی تلاوت میں کس طرح کی آواز سب سے زیادہ پسند ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا جس تلاوت سے اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ بھی روایت ہے کہ قرآن مجید کو اہل عرب کے لہجہ اور ان کی آواز کے مطابق پڑھو۔ گانے والوں اور اہل کتاب کے لب و لہجہ سے
قرآن مجید کی تلاوت میں پرہیز کرو۔ میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن مجید کو گلوکاروں کی طرح گا گا کر پڑھیں گے، یہ تلاوت ان کے گلے سے نہیں اترے گی اور ان کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اور ایسی تلاوت قرآن سے اللہ نے منع کیا ہے جس میں گلوکاروں کی نقل کی جائے۔ اس ممانعت کے باوجود آج پیشاور قاریوں نے قرأت کے موجودہ طریقوں طور و طریق جو ایجاد کیے ہیں ناقابل بیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔